نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ آج کی سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر سانس کی نالی زیادہ پھیل جائے تو انسانی آواز غائب ہو جائے گی۔ اگر یہ پہلے سے کچھ زیادہ تنگ ہو جائے تو سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جائے گی اور آواز غائب ہو جائے گی اور سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اور اگر بینائی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر آپ پانی کے اس گلاس کو دیکھیں جو آپ ابھی پی رہے ہیں تو آپ کو صاف میٹھا چمکتا ہوا پانی نظر آئے گا، لیکن اگر نظر کی طاقت تھوڑی بڑھ جائے تو آپ کو اس گلاس میں حیرت کے عالم دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ بے شمار جاندار اور بے ضرر جراثیم دیکھیں گے، پھر آپ وہ پانی نہیں پئیں گے۔ اور اگر قوت سماعت تھوڑی سی بھی بڑھ جاتی ہے تو رات کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ تمام آوازیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں۔ بیرونی آوازیں تو ایک طرف، آپ کے معدہ میں نظام ہاضمہ کی آوازیں تقریباً ایک بڑی فیکٹری کی مشینری کی آوازوں کی طرح ہیں۔ اور اگر لمس کا احساس بڑھ جائے تو آپ کو جامد بجلی بھی محسوس ہوگی، تو آپ کی زندگی کو ناقابل برداشت جہنم میں بدل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سماعت کھول دی، بصارت اور دل بنائے اور دیگر حواس خمسہ انتہائی نازک مگر متوازن بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور پھر بدصورت سی انسانی جسم کی مشینری کو خوبصورت پیکنگ یعنی جلد یا سکن سے ڈھانپ دیا گیا۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جنہیں ہم بھولے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں بلکہ ہم انہیں بے دریغ عطا کرنے والے کی خواہش اور منشا کے خلاف استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔